ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ زہر کا پیالہ پی لے گا. بتا دوں حضرت معاویہ کے مسئلے میں بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پی لے گا زہر کا پیالہ، یہ نہیں بیٹھے گا سامنے. یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں. یہ بند کمرے میں بیٹھ کر مناظرے کے چیلنج ایسے جیسے پتہ نہیں کیا ہو، کوئی اس چیلنج کا جواب دے، کوئی اس چیلنج کا جواب دے، ایسے ایسے دعوے. جب جواب دینے کے لیے آدمی کہتا ہے آؤ، کہتے ہیں مناظروں سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ یہ باتیں کرنے سے یہ اسلام خوش ہوتا ہے؟ یہ وہ جو جہلم کا جہنمی ہے، وہی وہ جو طاغوت کی سہیلی ہے اور قادیانیت کی سالی ہے، وہ رفض کا بدمانس اور قادیانیت کی وہ چھپکلی، وہ گانٹ سے پنساری بننے والے ٹولے کا ایک سرگنا. کسی کتی کے بچے مرزے، تجھے کیا لگا تھا کہ تجھے چال چلے گا تو ہم تیرا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ نہیں حرامزادے. یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے، یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے. یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا یہ روزانہ یہ شخص اول تاخر فتنہ ہے اور کوئی اس کی علمی حیثیت نہیں. کسی کو یوٹیوب پہ دیکھ کے سننا نہ شروع کر دیا کریں گے یہ موز شیخ ہے، یہ بخاری مسلم ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہے. کئی تو رافضی ہیں، اور جہاں رافضیت کا زور نہیں چلتا پھر رافضی نیم رافضیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ تم جا کے اسحاق جھال والے مردود کی طرح نیم رافضی پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے مرنے کے بعد آج موجودہ دور میں جہلم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رافضی ہے، دشمن ہے صحابہ کا، بھونکتا ہے صحابہ کے خلاف. کہ مرزا محمد علی، آپ نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا، داڑھی رکھی پگڑی رکھی، وہ مجتہد ہے. اس وقت اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجتہد ہے. سمجھے میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے. او حرامزادے، مرزا منگول انجینئر، کسی طوائف کی اولاد، تجھے پتہ نہیں کہ تُو نے کر کیا دیا ہے اپنے ساتھ. اب تیرا ناطقہ مکمل طور پر بند کیا جائے گا. جا مرزا جہلمی، تیرے جتنے اعتراضات ہیں جو تو نے چیلنج کیا تجھے جواب دیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، جا. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. تو اعلانیہ توبہ کر کہ میں گستاخی صحابہ آج کے بعد نہیں کروں گا. ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک تو اعلان کر دے ہر صحابی جنتی ہے. اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا، تجھے قبر میں بھی دفن کر کے آؤں گا. تو نے امی لوگوں کے سامنے ڈرامہ بنایا ہوا. تو مر کے دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو. پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو، اور صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو. دور دور کتے ہو. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا. تانوں اپنے علماں تے ماڑے. میں ہوں مسلم علم و کتابی. ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین چھٹ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا، تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. او پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. میں ہوں مسلم علم و کتابی. اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شولہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی. تم ہو ریبی، تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی. کچھ تم مندر، کچھ محرابی، کچھ ہو رافض، کچھ ہو وہابی. تم ہو عہد نو کی خرابی، روش کلابی فکر تیزابی. مرزا محمد علی جہلمی کے بارے میں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوانے کی وجہ یہ نہیں تھی
کہ ہم علمی مذاکرے یا مکالمے سے کسی بھی اعتبار سے خوفزدہ تھے، کترا رہے تھے یا گھبرا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس منبر سے ہم نے اس کو مناظرے کا چیلنج بھی کیا، مباہلے کا چیلنج بھی کیا، لیکن وہ آیت مباہلہ کی تفسیر اور توضیح کی بات تو کرتا رہا لیکن مباہلے سے کتراتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ FIR کٹوائی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ FIR اس لیے نہیں کٹوائی کہ اس کا ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی ذاتی اختلاف ہے، بلکہ اس FIR کو کٹوانے کی وجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے پر اس کے رقیق حملے ہیں۔ اور ہم اس بات کو وعدے کا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صحابہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی گستاخی کرے گا انشاءاللہ اس کو کٹہرے کے اندر کھینچا جائے گا، حوالات کے اندر بند کروایا جائے گا، اور اس کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ کیا آپ لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، دوسری بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلال قریشی نامی ایک گمنام آدمی نے، جس کا تعلق مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ ہے اور اس کو اپنا استاد بتلاتا رود اس کا شاگرد بنا ہوا ہے، اس نے کل حافظ شامل ظہیر جو کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، تحریک ختم نبوت، تحریک حرمت رسول اللہ اور تحریک دفاع صحابہ کی ایک انتہائی بلند آواز ہیں، ان کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگایا۔ حضرات گرامی قدر، گستاخی رسول کا الزام لگانے والے بلال قریشی کو ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حضور اقدس کی ناموس کے اوپر اور آپ کے نام نامی کے اوپر، آپ کے اسم گرامی کے اوپر اور آپ کی ذات کے اوپر اور آپ کی حرمت کے اوپر ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو نے گستاخی رسول کا جھوٹا الزام لگا کر در حقیقت خود رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تجھے بھی تحتائے دار کے اوپر پہنچوایا جائے گا، تیرے پر بھی مقدمے کو قائم کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، دفاع صحابہ کی اس تحریک سے خوفزدہ ہو کر حرمت رسول اللہ کے حوالے سے جھوٹے الزام لگانے والے مرزا علی جیلمی اور اس کے شاگردوں کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ آپ حضرات؟ یہ بات انجینئر صاحب تک پہنچانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑے سا شعور اور عقل ہوگا نا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس آدمی کا مقصد سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ جھوٹا بے ایمان ہوگا نا اور اس کو شک ہوگا کہ میں جھوٹا اور بے ایمان ہوں، میرے عقیدے میں خرابی ہے، اللہ کی قسم قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، وہ یا مباہلے کی موت مر جائے گا اور مباہلے میں اللہ کے غضب اور لعنت کا شکار ہو کے مرے گا، یا کبھی بھی مباہلے کا چیلنج قبول نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ دین کا مسئلہ دیندار سے ملتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ دین کا مسئلہ انجینئروں سے نہیں ملتا، انجینئرنگ کرنے سے نہیں ملتا، علم دین عالم دین سے ملتا ہے، انجینئرنگ انجینئر سے ملتی ہے، عالم دین سے نہیں ملتی، وکالت وکیل سے ملتی ہے، غیر وکیل سے نہیں ملتی۔ بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ ہر جھوٹا بندہ قیامت تک اس بات سے فرار رہے گا، اور یہی دین اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناظرے کے بعد مباہلے کا چیلنج دے دیا تھا تو عیسائی بھی کانپ اٹھے تھے، کہا اگر قبول کر لیا تو پھر عیسائی امت سے دنیا کے اندر نہ رہے۔ آج بھی امت کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو علی الاعلان کہتے ہیں، جو کسی صحابی کے بارے میں یہ شک کرتا ہے ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک کہ وہ بھی ایمان ہو گئے تھے یا معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، آئے ہمارے سے مباہلہ کر لیں۔ جب تک ہم زندہ ان کو مباہلے کا چیلنج ہے، لیکن یہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کو مناظرہ کرنا کس سے؟ امام کعبہ سے۔ امام کعبہ، یار بندہ کوئی بات کرتے بھی یا کر لیتا ہے۔ امام کعبہ کو پہلے اردو سکھائی جائے، پنجابی سکھائی جائے، جہلم کا لہجہ سکھایا جائے، تیرے سامنے بٹھایا جائے۔ بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ ایک انجینئر ہے مرزا، وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں۔ وہ بھی انجینئر ہے نا، انجینئرنگ کرے، یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پر آ کے ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے۔ اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جہالت کیا ہے؟ بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ اللہ کی عادت ہے۔ تو میں نہیں آپ کو زیادہ نصیحتیں کرنا چاہتا، بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کی باتیں بھی غلط ہوتی ہیں اور آپ کا اسٹائل بھی غلط ہوتا ہے۔ بہت ہی متکبرانہ اور فرعون والا آپ کا اسٹائل ہے جو اللہ نے آج انشاءاللہ خاک میں ملا دی ہے۔